الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال الله تبارك وتعالى في شأن رسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام ہی احباب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یقین سے درود پاک پڑھ لیجئے کہ ہمارے نبی ہمارے درود اور سلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے رب کا صدقہ احسان ہے کہ اس پاک رب نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ آج چند باتیں ہم وہ سنیں گے جنہیں یہودیوں کی ایک بدترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ حق تم جانتے ہو۔ معاشرے کے اندر ایک بدترین صفت یہ پائی جاتی ہے کہ ہم حق نہیں بولتے۔ حق ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہوتا ہے لیکن حق بات کرنے سے ہم کتراتے ہیں، حالانکہ اسی حق بات کرنے کے اوپر ہماری دوسری امتوں پر فضیلت کو ظاہر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا تم لوگ 70 کا عدد پورا کرنے والی امت ہو۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری امتوں میں بہترین امت یہ امت ہے۔ وجہ کیا ہے بہترین ہونے کی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی بات کرتے ہو، حق بات کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارا ایمان اور یقین اللہ پر ہے۔ اگر ہم ہر ڈپارٹ میں دیکھیں، شعبہ زندگی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ہم اس صفت سے کتنا دور ہیں۔ بھئی ایک جگہ غلطی ہو رہی ہے، نیچے والا جانتا ہے یہ غلط ہے، حق بات اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں سیٹ صاحب مجھے نوکری سے نہ نکال دیں، حق اس نے چھپایا، حق بات ہی نہیں کر سکا۔ جب آپ
میں ہم اپنے معاشرے کے اندر حق بات سچ بات نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ برائی پھیلتی چلی جائے گی اور جھوٹ بڑھتا چلا جائے گا، لوگوں کے اندر بری عادتیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک بچہ ہمارے سامنے بڑا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ ہے، اولاد ہے، اگر والدین اس کی اچھی عادتوں پہ توجہ نہیں رکھیں گے، اسے بری عادتوں سے دور نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ برائی اس کے دل کے اندر پختہ ہو جائے گی، وہ اچھائی کی طرف آئے گا نہیں۔ یہی اچھا ہوتا کیا ہے، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بندے کی گڈ بک میں شامل ہو جائیں، ہم اپنے دوستوں کی گڈ بک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے آفیسرز کی گڈ بک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم سب کی گڈ بک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہم اللہ کی گڈ بک میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں ساری زندگی یہ فکر تو رہتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن مجھے یہ فکر نہیں ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ رات کو سوتے ہوئے یہ غور ضرور کر لینا چاہیے کہیں میرا اللہ اور میرا رسول تو مجھ سے ناراض نہیں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ہماری ہر وہ صفت ادا کام اور عمل اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ رہنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے جو دن میں کتنا نیکی کا دوسرے کو کہتا ہے، خود کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور خود برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم اچھائی کی بات نہیں کریں گے، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے نہیں، پھر آپ لاکھ دعائیں کرتے رہے یا اللہ اچھے حکمران دے دے، نیک حکمران آ جائیں تو اب فرشتے کو حکمران نہیں بن سکتے، ان کی اللہ نے الگ ڈیوٹی لگائی ہے۔ انہی لوگوں میں سے، ہمارے معاشرے کے لوگوں میں سے ہی حکمران بننا ہے۔ حدیث میں فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ لوگ مسجد میں آتے نہیں ہیں، مسجدیں خالی ہیں، دین کی طرف آتے نہیں ہیں، لیکن مرنا ساری مدینے میں چاہتے ہیں۔ دین سے کوسوں دور ہے، اللہ رسول کی رضا والا کام کرنے سے بہت دور، لیکن خواہش کیا ہے؟ موت آئے تو مدینے میں۔ جب ہم مدینے والے کے راستے بھی نہیں چل رہے تو پھر اس خواہش کا فائدہ کیا؟ ہم جا ہی دوسرے راستے پہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری حالت یہ ہے، جیسے کسی شاعر سے کسی نے پوچھا کیا ہو، یہ میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں، کیا ہو؟ وہ کہتا ہے آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ بات تو اس نے غلط کی 100%، لیکن بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ اس نے کہا میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ یا تو بندہ پورا مسلمان ہوتا ہے یا پورا کافر ہوتا ہے، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹے ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا
بات یہ ہے کہ اللہ نے خنزیر کو بھی حرام کیا ہے، شراب کو بھی حرام کیا ہے۔ میں خنزیر کو تو حرام ہی سمجھتا ہوں لیکن شراب پی لیتا ہوں۔ حرام دونوں چیزیں اللہ نے کی ہیں، لیکن میں ایک کو حرام ہی سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ نے حرام کی ہے، دوسری چیز کو میں پی لیتا ہوں حالانکہ وہ بھی اللہ نے حرام کی ہے۔ میں آدھا مسلمان ہوں، آدھا کافر ہوں، تو بات یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ اس بندے کے بارے میں دیکھیں کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بھائی دیکھیں، مجھے بتائیں جنازہ کیا آتا ہے؟ جنازے سے پہلے لفظ نماز، ایسا ہی ہے نماز جنازہ۔ فجر کی نماز بھی کیا ہے؟ نماز۔ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب، عشاء، یہ سب کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر کسی اثر رسوخ والے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک شخص جنازے کے لیے بھاگا جا رہا ہے، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھنے آ رہے ہو، نماز جنازہ کس لیے پڑھنے آ رہے ہو؟ اگر تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہو تو 5 نمازوں میں کہاں تھے؟ فجر بھی نماز ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب بھی نماز ہے، عشاء بھی نماز ہے۔ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہو تو 5 نمازوں میں کہاں تھے؟ اگر اس خواہش کے لیے پڑھنے آئے ہو تو پھر اپنی خواہش کی مانی، اللہ کی تو نہیں مانی۔ کس کی مانی؟ اپنی خواہش کی۔ تو یہ ہے ہماری صفات۔ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے لیکن میں صحیح نہیں ہوں گا، میں تو سب کے سامنے اچھا ثابت کروں۔ کسی کو اتنی بات، بھائی یہ بہت بڑی محبت سے یہی نہیں ہوتی اگلے کی ہاں میں ہاں ملا لینا، ہر بات میں ہاں، یہی محبت نہیں ہے۔ کبھی نہ بھی محبت ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ بھی محبت ہوتی ہے، کبھی سختی بھی محبت ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر، استاد اپنے شاگرد پر، پیر اپنے مرید پر، بڑا اپنے چھوٹے پر اگر کسی برائی کو چھڑانے میں سختی کرے، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ وہ جو عادت آپ سے چھڑائی جا رہی ہے، بھائی کسی کی پیٹھ پہ بچھو بیٹھا ہو، دوسرا آ کے اس سے دور کر دے تو جس سے دور کیا اس سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈس لیتا، ڈنک مار لیتا تو کیا ہوتا؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں پھول بھی ہم اٹھائیں گے، سانپ اور بچھوؤں کو بھی ہم اٹھائیں گے، اپنے سے کچھ بھی دور نہیں کریں گے۔ ہمارے حالات کیا؟ اگر ہمیں روڈ پہ کوئی مل جائے نا، کسی کے جوتے کا ایک پاؤں گرا ہوا ہے تو اٹھا کے اوپر رکھیں گے، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ کا دوسرا مل جائے تو پھر بھی پوچھیں گے کس کا ہے، پھر غائب ہو جائیں گے۔ اگر چیز چند روپے کی ہے تو پھر ہم اپنا ایمان دکھائیں گے کہ ہم بڑے دیانتدار، امانت دار ہیں، بھائی یہ کس کے رہ گئے۔ لیکن اگر وہاں لاکھوں کی چیز مل جائے تو پھر امانت اور دیانت کہاں گئی؟ کہاں گئی امانت اور دیانت؟
یہ وہ باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہم لوگ زبان کی حد تک مسلمان ہیں، ورنہ اللہ جسے صحیح ایمان دیتا ہے نا، اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں، جب انگریز مسلط تھے بر صغیر پر، ایک بندے کی بات بڑی عجیب سامنے آتی ہے وہ گدا گھر مانگتا ہے، گدا گھر ہے. ایک انگریز بادشاہی مسجد کا وزٹ کرنے آتا ہے. وزٹ کرتے ہوئے جیسے ہی وہ گدا گھر کے پاس سے گزرتا ہے، اس کا والٹ گر جاتا ہے، پرس. گدا گھر اٹھا لیتا ہے کہ جب یہاں سے واپس جانے لگے گا اسے دے دوں گا. وہ انگریز کسی دوسرے راستے سے چلا گیا. کچھ سالوں کے بعد پھر آیا. اس گدا گھر نے پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا پرس میرے پاس ہے. وہ ترجمان ہوتے ہیں انگریزوں کے ساتھ جو دوسری زبان کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو اس نے اسے کہا اسے بولو رکو، اس کی ایک چیز ہے میرے پاس. ترجمان نے روکا، یہ بات کے گیا، جا کے پرس لا کے گھر سے اسے دیتا ہے کہ یہ آپ کی چیز کچھ سال پہلے گر گئی تھی، یہ آپ لے لیجئے. اس نے اپنا پرس دیکھا، جیسے پیسوں سے بھرا ہوا تھا ویسے ہی جو اس ٹائم چلتے تھے، ڈالر ہوں کچھ بھی ہو. اس نے ترجمان سے کہا اس سے بولو کہ تم نے یہ خرچ کیوں نہیں کیے، اگر خرچ کر لے تو تمہاری زندگی سمجھ جاتی، تم نے واپس کیوں کیا ہے. جب ترجمان نے گدا گھر سے پوچھا، یہ ایک جملہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے کہ مسلمان کی صفات کیا ہونی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس ترجمان نے کہا تم نے خرچ کیوں نہیں کیے. جب پوچھا اس نے کہا بات صرف اتنی ہے، یہ عیسائی ہے جس کا والٹ گرا تھا، میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. کل قیامت والے دن اگر اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی محمد سے یہ کہہ دیا کہ میرے امتی کا والٹ گرا تھا، آپ کے امتی نے رکھ لیا، اسے واپس نہیں کیا، میرے نبی کا سر جھک جائے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہو جائیں گے کہ میرے امتی نے یہ خیانت کی. میں محمدی ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی پہ کوئی بات کر سکے، کوئی بات کر سکے. مجھے پتا ہے کل امتی کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، یہ کہا جا رہا ہوگا یہ آپ کے امتی خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ آپ کے امتی سود کھاتے ہیں، آپ کے امتی شراب پیتے ہیں، آپ کے امتی زنا کرتے ہیں، آپ کے امتی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ نبی جو قبروں میں سب آنسو بہاتا رہا، وہ نبی جو ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے کہتا رہا. حضرت قاسم بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری بندہ ہوں جو حضور کی قبر سے آخری وقت باہر آیا تھا. میں جب قبر سے باہر آ رہا تھا میں نے دیکھا میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میں نے کان لگا کے سنا تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی ربی ہب لی امتی، میرے مالک میری امت کو بخشے. مجھے بتاؤ ہم نے ان آنسوؤں کی کیا قدر کی، ان جملوں کی کیا قدر کی، ان سجدوں کی قدر کیا یہ شراب کی بوتلیں ہیں، ان سجدوں کی قدر کیا یہ نمازیں چھوڑنا ہے، ان سجدوں کی قدر کیا اللہ کے حکموں کو پامال کرنا ہے، کیا ان آنسوؤں کی قدر یہ اللہ کے حکموں کو علل اعلان توڑنا ہے، کیا ان آنسوؤں کی قدر اس نبی کے ایک
ایک سجدے کو اپنی خطاؤں سے دور کرتے جانا اور اس سجدے کی قدر نہ کرنا، کیا یہ ہم نے قدر کی اپنے نبی کی آنسوؤں کی؟ کیا یہ قدر کی اس نبی کے سجدوں کی؟ کیا یہ قدر کی اس نبی کی دعاؤں کی؟ کیا آج ہم میں سے کوئی بھی اپنے رسول کا سچا امتی بننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ باتوں تک تو ہے، لیکن میں کیا کہوں، اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حل کو نہ کہہ سکا کبھی کنت، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، بے حق تو بولیں، سچ تو بولیں، اپنے اوپر حق اور سچ کو نافذ تو کریں۔ ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے، پورے ملک میں تو نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، اپنے یہ 5-6 فٹ کے وجود پر نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے؟ اپنے اس وجود پر مصطفیٰ کا نظام آج سمجھنے کا وقت ہے اور سمجھنے کا، یہ وقت گزر جائے گا پھر کیا فائدہ؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر آنکھ جب بند ہوگی تو حقیقت نظر نہیں فرماتے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، ابھی وقت ہے جاگنے کا، پھر کل کیا؟ پھر قیامت تک قبر میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ کر جوانی میں عبادت، عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں بھائی روزی کمانا بھی تو فرض ہے، جی فرض ہے، لیکن آپ اللہ کے پورے فرض ادا نہیں کر رہے۔ صرف روزی کمانا ہی فرض نہیں ہے، اللہ کے جتنے فرض ہیں سب پر عمل کرنا ایک کامل مومن کی نشانی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے، بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔